ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کون ہیں اور باقی فرقوں سے ان کا فرق کیا ہے؟ سب سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں بٹھا لیجئے، اسلام ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، لیکن اس کے باوجود امت کے اندر مختلف فرقے کیوں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب گمراہ ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یہی وہ بنیاد ہے جس پر اہل سنت والجماعت قائم ہیں۔ گویا اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ باقی فرقوں سے فرق کہاں آتا ہے؟ پہلا فرق سمجھنے کا طریقہ، اہل سنت دین کو اپنی عقل سے نہیں بلکہ نبی کریم اور صحابہ کرام کے طریقے سے سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو دین میں اپنی عقل اور رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرا فرق، اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل، محترم اور قابل اتباع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لیکن کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ پر اعتراض دراصل دین کی بنیاد پر اعتراض ہے۔ تیسرا فرق، حدیث کی اہمیت، اہل سنت قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی مضبوطی سے تھامتے ہیں، کیونکہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، لیکن بعض لوگ صرف قرآن کا نعرہ لگا کر حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ کھلی گمراہی ہے۔ چوتھا فرق، اعتدال کا راستہ، اہل سنت نہ غلو کرتے ہیں، نہ کوتاہی، نہ انبیاء و اولیاء کی شان گھٹاتے ہیں اور نہ حد سے بڑھاتے ہیں، بلکہ وہ درمیانی اور متوازن راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پانچواں فرق، بدعات کا مسئلہ، اہل سنت ہر اس عمل کو قبول کرتے ہیں جس کی اصل قرآن و سنت میں موجود ہو، اور ہر نئی ایجاد جو دین میں اضافہ کرے اس سے بچتے ہیں۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، اور حق کو پہچاننے کا معیار یہی ہے قرآن و سنت اور صحابہ کرام کا فہم۔ اگر کوئی راستہ ان تینوں سے ہٹ کر ہے تو وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، وہ راستہ ہمیں منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اہل سنت کے راستے کو مضبوطی سے تھامیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق